چل رہی تھی اوصانی خلیلی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے میرے خلیل نے وصیت کی اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے، یہ گناہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ جرم اتنا بڑا جرم ہے کہ جس جرم کی موجودگی میں اللہ کے ہاں کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ یہ بات کہنا پتہ نہیں اللہ کس کی کون سی نیکی قبول کر لے، پھر یہ دلیل دینا کہ ایک عورت کو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت مل گئی تھی، صحیح بخاری کی اس حدیث کو پڑھنا، اس کا عقیدہ اللہ کی ذات پر آج کی امت کی اکثریت والا نہیں تھا۔ وہ گناہ گار تھی، گناہ کرتی تھی، لیکن وہ گناہ جو اکبر الکبائر، کائنات کا سب سے بڑا گناہ، کہ میں اپنے رب کو ہی نہ پہچانوں، رب کو ہی نہ مانوں، رب ہی کی خبر نہ ہو کہ اللہ کون ہے، یہ ایسا جرم ہے کہ آج شاید ہی کائنات میں کوئی بستی، ہمارے ملک میں کوئی شہر، کوئی گاؤں جہاں پر ان مشکل کشاؤں کی ایک لمبی قطار نہ ہو، ہر خاندان کا اپنا، ہر بستی کا اپنا، ہر شہر کا اپنا۔ میں شریعت کا ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں، ذمہ دار شخص ہوں، جو بات کہتا ہوں اس کی دلیل یا تو رب کے قرآن سے یا پیغمبر کی حدیث سے، اپنی بات کا میں خود بھی ذمہ دار ہوں، اور میری بات کے حنیف ربانی حافظہ اللہ بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ یہ دعوت توحید، یہ مسلک اہل حدیث ہے، یہ اساس اور بنیاد ہے۔ اہل ایمان پیغمبر علیہ السلام نے مکہ کے باسیوں کو جب یہ دعوت دی تھی، قولو لا الہ الا اللہ، یہ دعوت وہ سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر لات اور منات، عزا اور حبل، اپنے اپنے قبیلے کے مشکل کشا اور داتا اور دستگیر، اپنے اپنے قبیلے کے خدا، ان کی عبادت کا انکار کرنا ہوگا۔ اس لیے انہوں نے آ کر کہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ جس ذات کی طرف تم دعوت دیتے ہو اس کا نسب نامہ بیان کرو، کیا کھاتا اور پیتا ہے، کہاں سے اس نے وراثت پائی ہے، کل کو اس کا وارث کون ہوگا۔ یہ سوال، یہی تو سوال یہاں پر ہے۔ آج گدی نشین کا وارث اس کی اولاد ہے، اس کا خلیفہ ہے، آج آستانہ چلانے والا کل کو فوت ہو جاتا ہے، ان کی زبان میں پردہ کر جاتا ہے، ان کی زبان میں رحلت فرما جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں فوت ہو گیا ہے، قبر کے اندر دفن کر دیا ہے۔ اب اس کا وارث کون ہے؟ یا اس کی اولاد ہے یا خلیفہ خاص ہے؟ اس گدی پر کون بیٹھا ہے؟ اس آستانے کو کون چلا رہا ہے؟ ان کا یہ عقیدہ تھا، اور آج یہی عقیدہ امت کی اکثریت کا ہے۔ میرا اسلام آباد ہو، آپ کا سیال کوٹ ہو، وہاں بھی اللہ کے بندے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے، وہ ان کے دروں پر جا کر بری 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 کر دے میری قسمت کھری، وہ اپنی قسمتوں کو کھڑا کرنے کے لیے وہاں کے چاولوں کی دیگ کے نیچے جو راکھ ہوتی ہے، چنگا بھلا چل رہا ہے یار، بہترین چل رہا ہے۔ دو تقریراں ہو گئی نا، تیسری شروع ہونے لگی، ٹائم نوٹ کر لیا جی، ربانی صاحب تیار رہا جی بس ہوں کیڑا ہے جی؟ بری 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 کر دے میری قسمت کھری، وہاں پر جو چاولوں کی دیگیں پکتی ہیں جسے نذرانہ کہا جاتا ہے، نیاز کہا جاتا ہے، اہل ایمان اس کے نیچے جو راکھ ہوتی ہے جب وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یہ مسجد میں آنے والا، یہ کلمہ توحید پڑھنے والا، یہ لا الہ الا اللہ کہنے والا اپنی بیماریوں کی شفا کے لیے اس راکھ کو چاٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ بتلا تو صحیح ابو جہل کا کیا قصور تھا، مجھے خبر تو دے ابو لہب کا کیا قصور تھا؟ ایک رب کو تو وہ بھی مانتا تھا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ جب مکہ کے واسیوں سے یہ سوال کیا جاتا، آسمان کو کس نے بنایا، زمینوں کو کس نے بنایا، ساتوں آسمان کو کس نے بنایا، چاند سورج کے ساتھ کس نے سجایا، خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، وہ بھی کہا کرتے تھے یہ غالب نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اس کا خالق اللہ ہے۔ اس کا قصور بھی یہی تھا، لات کے پاس جا کر اس کے ذریعے سے سوال کیا کرتا تھا، منات کے ذریعے سے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، لات کو سلام کرتے ہیں، اس کی مورتی کے اوپر جانور کو ذبح کرتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں، نیاز دیتے ہیں، ہم رب کے قرب حاصل کرنے کے لیے۔ یہی جرم اگر کلمہ پڑھنے والا کرے، چادر کیوں چڑھاتا ہے، اس کی قبر پر پھول کیوں رکھ رہا ہے، اس سے سوال کیوں کر رہا ہے، اس کو راضی کیوں کر رہا ہے، یہ بھی یہی کہتا ہے انہوں نے محنتیں کی ہیں، انہوں نے مشقتیں کی ہیں، انہوں نے چلہ کشی کی ہے، انہوں نے ریاستیں کی ہے، رب ان کی بات کو ٹالتا نہیں ہے، میں ان کے ذریعے سے تھرو پراپر چینل اپنی درخواست رب کو دینا چاہتا ہوں۔ اگر یہی جرم مکہ کا چودھری کرے تو اسے کافر کہتا ہے، اگر یہی جرم مکہ کا چودھری کرے تو اسے مسلمان نہیں کہتا، اگر یہی جرم کلمہ پڑھنے والا کرے، اگر یہی گناہ نمازی کرے، اگر یہی گناہ روزے رکھنے والا کہے، سحری اور افطاریاں کرنے والا کہے، یہی جرم تو کہتا ہے بیچارہ بہشتی جنت میں جانے والا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ او اہل اسلام، یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، کیا بتلاؤں؟ کیا تاریخ نہیں پڑھی؟ علماء بتلاتے چلے گئے، نسلیں گزر گئی، ہم آ گئے ہیں، ایک دن ہمارا بھی اعلان ہو جائے گا، ہم بھی چلے جائیں گے، ہمیں بھی موت آ جائے گی، ہم بھی مر جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ شریعت کے ذمہ دار پھر اہل توحید آ جائیں گے۔ انہوں نے نہیں بتلایا اسلام کی خدمت ابو طالب نے کوئی کم کی ہے، نبی کا ساتھ ابو طالب نے کوئی کم دیا ہے، سارے مکہ کا بوجھ ابو طالب نے اپنے کندھوں پر نہیں اٹھایا، نبی کی پیٹھ کو تھپکی دے کر نبی کو کہا تو جو چاہتا ہے کرتا چلا جا، جب تک میں زندہ ہوں میں تیرا ساتھ دیتا رہوں گا۔ بھلا شیب ابی طالب کے اندر نبی کے ساتھ اس نے چمڑے نہیں چوسے، اس نے بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کیا،
یہ سب کچھ کیا تھا، اسلام کا سپاہی نہیں بنا، وہ بنا تھا سارے چودھریوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر نبی کا ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن وہ کہتا یہی تھا لات اور منات، عزا اور حبل، مورتیوں کا پجاری، صورتیوں کا پجاری، بتوں کا پجاری، اور کلمہ پڑھنے والے یہی بات ہم تجھے کہتے ہیں۔ کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد پھر تو کس کے در پر کھڑا ہے؟ کہاں سے مانگ رہا ہے؟ کس سے سوال کر رہا ہے؟ نسب نامہ کہا تھا، بتلا اللہ کے نبی، نسب نامہ کیا ہے؟ جس ذات کی طرف تو دعوت دے رہا ہے وہ کھاتا کیا ہے؟ وہ پیتا کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے کیا جواب دیا تھا؟ آسمان کے مالک نے مکہ کے چودھریوں کا جواب قرآن بنا کر بھیجا، انہیں کہہ دو قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، داتا ایک ہے، دستگیر ایک ہے، گنج بخش ایک ہے، رنج بخش ایک ہے، اولاد بخش ایک ہے، لجپال ایک ہے، غریب نواز ایک ہے، بندہ نواز ایک ہے۔ یہ کوئی جرم ہے؟ ہم رب کی تعریفیں کر رہے ہیں، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے۔ کائنات کے سارے انسان، سارے جنات، سارے اولیاء، سارے اتقیاء، سارے صلحاء سب مل جائیں اور مل کر رب کو کسی بات پر مجبور کرنا چاہیں، اور وہ اگر مجبور ہو جائے ان ولیوں کے سامنے، فقیروں کے سامنے، درویشوں کے سامنے، نبیوں کے سامنے اگر وہ مجبور ہو جائے، پھر سید زیدی کا اعلان ہے ہم اس رب کو رب ہی نہیں مانتے۔ اہل حدیث کا اعلان ہے، پل ایک کانفرنس کا پیغام ہے، ہم اس رب کو رب نہیں مانتے، ہم تو اس کو رب مانتے ہیں، اس کو الہ مانتے ہیں، اس کو لجپال کہتے ہیں، اس کو غریب نواز کہتے ہیں، اس کو بندہ نواز کہتے ہیں۔ کائنات کے سارے اولیاء، کائنات کے سارے اتقیاء، کائنات کے سارے صلحاء، کائنات کے سارے شہداء، کائنات کے سارے انبیاء، اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، محمد الرسول اللہ، یہ سب جماعت مل کر رب کو کسی بات پر مجبور کرنا چاہے، رب انکار کر دے، ہم تو اس کو رب مانتے ہیں۔ یہی بات تجھے سمجھانے کے لیے دن رات سفر کر رہا ہوں۔ مجھے کوئی دل کے اندر ایک درد، ایک ٹھیس، ایک تکلیف اٹھتی ہے۔ اللہ بندے تیرے ہیں، بندے تیرے ہیں، صحت تو نے دی ہے، پیدا تو نے کی ہے، ان کی آنکھوں کے اندر دیکھنے کی صلاحیت تو نے رکھی ہے، ان کی زبانوں کے اندر قوت گویائی تو نے رکھی ہے، ان کے ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی طاقت تو نے رکھی ہے، ان کے قدموں میں چلنے کی طاقت تو نے رکھی ہے، ان کے دماغ کو تو نے سنبھال رکھا ہے۔ اللہ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب تیرے اس در کو چھوڑ کر یہ امام کوٹ سے مانگتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب تیرے یہ در کو چھوڑ کر اجمیر پر کھڑا ہوتا ہے، حجویر پر کھڑا ہوتا ہے، ملتان کی نظام الدین اولیاء کی قبر پر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ درد دل لے کر ساری دنیا میں پھر رہا ہوں، اپنا ملک ہو، دیار غیر ہو، ایک ہی بات کرتا ہوں، او لوگوں اس گناہ سے بچ جاؤ، اس شرک سے بچ جاؤ جس کے بارے میں پیغمبر نے کہہ دیا تھا، رب نے کہلوا دیا تھا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ اور لوگوں پیغمبر نے جواب دیا تھا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ آج یہ بات کہنے کے لیے اور منوانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے پل ایک میں پہنچا ہوں۔ اور لوگوں اللہ دو نہیں ہوتے، اور لوگوں داتا دو نہیں ہوتے، چار نہیں ہوتے، دستگیر 10 نہیں ہوتے۔ عراق کا اپنا دستگیر
پاکستان کا اپنا دستگیر، انڈیا کا اپنا دستگیر، لاہوریوں کا اپنا داتا، ملتانیوں کا اپنا داتا، بہاولپور کا اپنا، میرے اسلام آباد کا اپنا۔ اور نہیں تم بھول گئے ہو، راستے سے ہٹ گئے ہو۔ اعلان کر دو، تیرا مولوی بھی پڑھتا ہے، تیرا مقتدی بھی پڑھتا ہے، تیرا امام بھی پڑھتا ہے، تو خود بھی پڑھتا ہے، تجھے کم از کم یہ صورت تو آتی ہی ہے نا، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، داتا دو نہیں ہوتے۔ ہم اعلان کرتے ہیں مسلک اہل حدیث کا پیغام، میری مرکزی جمعیت اہل حدیث کی دعوت، میرے یوتھ فورس کے شاہینوں کا پیغام، ہم اس کو داتا نہیں مانتے جو زمین کے نیچے ہوا کرتا ہے، ہم تو داتا اس کو مانتے ہیں جو عرش معلی پر ہوا کرتا۔ اہل اسلام قل هو اللہ احد کہہ دیجئے، اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، بے مثل ہے، بے نظیر ہے۔ کوئی لا کر تو دکھاؤ جس سے تم مانگ رہے ہو۔ میرے رب کا مقابلہ مکہ کے باسیوں نے کہا تھا، جس ذات کی طرف تو دعوت دیتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کھاتا کیا ہے، وہ پیتا کیا ہے؟ آسمان کے مالک نے کہہ دیا تھا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ پیتا نہیں ہے، پلایا کرتا ہے، وہ سوتا نہیں ہے، سلایا کرتا ہے۔ 10 دن نہیں، 2 دن نیند نہ آئے پاگل ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں پہ جاتا ہے، نیند کی گولیاں لیتا ہے، مولوی سے دعا کراتا ہے، سید کے بعد پہنچتا ہے، کیا تکلیف ہے؟ کہا نیند نہیں آ رہی، دماغ سائیں سائیں کرتا ہے، آنکھیں جل رہی ہیں، آنکھیں بند نہ ہو جائے۔ تو اس کو داتا کہتا ہے، جس کو نیند نہ آئے تو اس کو دستگیر کہتا ہے، جو سو جائے تو اس کو مشکل کشا مانتا ہے، جسے خود مشکل پڑی ہوتی ہے۔ کبھی بچہ تھا، کبھی جوان تھا، کبھی بوڑھا تھا، کبھی سہارے سے چلتا تھا اور کبھی پردہ کر گیا تھا، پھر نہلایا، پھر کفنایا، پھر اٹھایا، چارپائی پر ڈالا، پھر قبرستان میں لے کر گیا، پھر اس کی قبر بنائی، پھر اس کو اٹھا کر اندر بند کیا۔ سادہ سی باتیں ہیں۔ پھر ماربل لگایا، پھر گنبد بنایا، پھر وہاں پر تو یہ اعلان کرتا ہے بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال، پھر تو وہاں کھڑا ہوتا ہے اے مولا علی، اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ اس کے اپنی بیٹے کی کشتی کربلا میں پھنس گئی تھی، حسن و حسین حسنین کریمین 72 جی لے کر حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر چلے گئے تھے۔ علی مشکل کشا ہے تو اس سے مشکلیں حل کرتا ہے۔ بتلاؤ 2 پارٹیاں کھڑی ہوں، ایک طرف اپنا سگا بیٹا ہو، ایک طرف مریدوں کی لائن ہو، مشکل دونوں کو پڑی ہوئی ہو، میں پہلے کس کی مدد کروں گا؟ فطرت ہے، باپ بیٹے کی طرف بھاگے گا تو اس کو کہتا ہے، یہی بات سمجھا رہا ہوں۔ مکہ کے باسی کہتے تھے وہ کھاتا کیا ہے، وہ پیتا کیا ہے؟ قرآن نے کہہ دیا وہ پلایا کرتا ہے، پیتا نہیں ہوتا، وہ سلایا کرتا ہے، سوتا نہیں ہوتا۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ، وہ پناہ دیا کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا کرتا۔ اب بتلا، جس کو تو داتا کہتا ہے، دستگیر کہتا ہے، لجپال کہتا ہے، گنج بخش رنج بخش اولاد بخش، تو اس کو مانتا ہے، وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ سوتا ہے۔ یہ صفات مکہ کے باسیوں کے ذہن میں تھی، وہی تیرے ذہن میں ہے، تیرے مشکل کشا کے اندر ہے، تیرے حاجت روا کے اندر ہے، تیرے مختار کل کے اندر ہے۔ او کلمہ پڑھنے والے اور سادہ مسلمان، آ تو اپنے رب کے ساتھ اس کو ذرا ملا کر تو دیکھ، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ ایک وقت تھا یہ سید دنیا میں نہیں تھا، اللہ تھا، تجھے مشکلیں بھی پڑتی تھی، انسان دنیا میں تھے، مشکلیں حل بھی ہوتی تھی، اولادیں بھی ملتی تھی،
خزانے بھی ملتے تھے، تکلیفیں بھی دور ہوتی تھی۔ یہ سادات دنیا میں نہیں تھے، یہ سید زادہ دنیا میں نہیں تھا، یہ گدی نشین، یہ آستانے دنیا میں نہیں تھے۔ تیری مشکلوں کو اس وقت کون حل کرتا تھا؟ یہ تو خود مشکل میں تھے، ماں کے پیٹ کے اندر 3 پردوں کے اندر بند تھے۔ وہاں اس کو روٹی کی ضرورت تھی، دودھ کی ضرورت تھی، رزق کی ضرورت تھی، وٹامن کی ضرورت تھی۔ مجھے بتلا، جس سے تو آج مانگتا ہے، اس کو ماں کے پیٹ کے اندر رزق کون دیتا تھا؟ آج تو اس سے مانگتا ہے جو خود اللہ کا محتاج تھا، بے بس تھا، لاچار تھا، محتاج تھا۔ باہر آنے کے بعد گندگی میں پڑا ہوا ہے، کوئی گندگی صاف کرنے والا نہیں۔ ماں کو آواز دی جاتی ہے، بچے نے پوٹی کر دی ہے، اور آج کل تو ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، 9 مہینے پورے ہو گئے، اب اس کو آپریشن کرنا ہے۔ سائل پوچھتا ہے کیوں آپریشن کرنا ہے؟ کہا بچے نے پیٹ کے اندر پوٹی کر دی ہے، اگر منہ میں چلی گئی تو کینسر ہو جائے گا۔ ماں باپ کہہ دیتے ہیں کاٹ ڈالو اس کا پیٹ، اس نے گندگی اندر کر دی ہے۔ میرے رب کی شان بہت بلند ہے، جس کی یہ کیفیت ہو کہ اندر گندگی کر دے، وہ تیرا سید ہو، میرا سید ہو، تیرا بزرگ ہو، میرا بزرگ ہو، تیرا ولی ہو، میرا ولی ہو۔ یہ سب پر گزرا ہے، کوئی ایک تو بتلا۔ بھکاری بھیک مانگتا ہے، سید دادا سوال کرتا ہے کائنات کے مشرکوں سے، کائنات کے بتیوں سے، ان آستانوں پر بیٹھنے والوں سے، ان مجاوروں سے سادہ سا سوال ہے، بتا جس کی عبادت کے لیے تو قوم کو کہہ رہا ہے رب سے نہ ملے، امام کوٹ سے مانگ کر تو دیکھ، تیری جھولیاں بھر دے گا۔ مجھے بتلا، جب یہ ماں کے پیٹ کے اندر تھا، میرا رب تو وہ ہے جو کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، اسے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اس کے پیٹ کے اندر اس کی خوراک کا بندوبست کس نے کیا تھا؟ مکہ کے واسیوں کا سوال یہ تھا، بتلا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات کی طرف تو پیغام دے رہا ہے، ہمیں بلا رہا ہے، وہ کھاتا کیا ہے، وہ پیتا کیا ہے، اس کا وارث کون ہے، وراثت میں اسے خدائی کیسے ملی، اس سے پہلے کون تھا؟ پیغمبر نے کہہ دیا اللہ تو وہ ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں تھا، اللہ تو وہ ہے، تیرے بعد کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا تھی، یہ دنیا نہیں تھی، اللہ تھا، جی تھا، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، رب رہ جائے گا، ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ اب ایمانداری سے بتلا، تیرے سید فنا ہوں گے یا رہیں گے؟ وہ جاگتے رہیں گے، دربار آباد رہیں گے، مقبرے آباد رہیں گے؟ نہیں، رب محمد کی قسم، یہ دنیا نہ رہے گی۔ اذا السماء انشقت، اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، یہ زمین کوٹ کوٹ کر رکھ دی جائے گی، کوئی شے نہ رہے گی۔ القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تیرا باپا ہوگا، تیرا سید ہوگا، تیری سادات کی سین ہوگی؟ مجھے بتلا تو صحیح۔ یہی سوال تو سید سے کر، میرے ربانی سے کر، عالم ربانی سے کر۔ او اہل اسلام، ہمارا اعلان یہ ہے، یہ کوئی نہیں، کچھ نہ ہوگا، زمین اور آسمان یہ پھٹ جائیں گے، رب کے فرشتے آسمان کے کناروں پر ہوں گے، ایک ذات ہوگی۔ وہ کون سی ذات ہے جسے تو بھی فرض نماز کے بعد اعلان کرتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم؟ وہ ہوگا جب کچھ نہ ہوگا۔ میں صرف اس کی طرف بلاتا ہوں، اپنے جد امجد
علی کی طرف نہیں بلاتا، حسن و حسین اہل بیت کی دعوت نہیں دیتا، ان کی عبادت کا پیغام نہیں دے رہا، اہل بیت نے جن کی عبادت کی، جن کو مشکل میں پکارا، میں اس رب کی طرف پیغام دے رہا ہوں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، کہہ دیجئے مشکل کشا ایک ہے، کہہ دیجئے حاجت روا ایک ہے، کہہ دیجئے مختار کل ایک ہے، کہہ دیجئے عالم الغیب ایک ہے، کہہ دیجئے رزق کو تقسیم کرنے والا ایک ہے، کہہ دیجئے موت و حیات کا مالک ایک ہے۔ وہ کیسا ہے؟ سوال یہ کیا تھا، رب نے کہہ دیا تھا اے محمد انہیں بتلا دے، مکہ کے چودھریوں کو، لات کے پجاریوں کو، منات کے متولیوں کو، ان مجابروں کو کہہ دو اللہ الصمد وہ بڑا بے نیاز ہے، چاہے اتنا سا قد بنا دے، جسے ہم دو بالشتہ کہتے ہیں اپنی زبان سے، جسے ہم کہتے ہیں یہ دو گٹھا ہے، جسے ہم یوں کہتے ہیں یہ 2 فٹا ہے، ایسے مت کہا کر، وہ بادشاہ ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، تجھے بنا دے 6 فٹ کے قد کا مالک بنا دے۔ اللہ الصمد، امام ابن کثیر رحمہ اللہ ایک بات نقل کرتے ہیں، اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے ایک نوجوان آیا، رب نے بڑا خوبصورت بنایا، ناک اور آنکھ، چہرہ اور جسم دیکھتا ہی آدمی رہ جائے، کیا خوبصورت انسان۔ ایک آدمی دونوں ہاتھ پیچھے رکھ کر اس نمازی کو ایسے کر کے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے، کیا کمال ہے، کہیں پر کوئی عیب مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اس نے سلام پھیرا، نمازی تھا، سلام پھیرا، مسجد میں آتا تھا، سلام پھیرا، کلمہ توحید پڑھا تھا، سلام پھیرا۔ اس نے پوچھا کیا دیکھتا ہے؟ کہا تجھے دیکھ رہا ہوں، کیا خوبصورت بنایا ہے۔ اس کی زبان سے کلمہ کفر نکل گیا۔ اللہ الصمد، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ کہنے لگا تو کیا دیکھتا ہے؟ بنانے والا خود اللہ پریشان ہے، میں نے کیا بنا دیا ہے؟ کلمہ کفر نکل گیا۔ اسی وقت اسی مسجد میں اللہ الصمد بڑا بے نیاز ہے، اس کا جسم اوپر سے قد اور ہاتھ اور پیر چھوٹے ہونے شروع ہو گئے۔ مسجد کے اندر ہی جب اس کا قد ایک بالش کے قریب رہ گیا، اس کے رشتہ دار نے اسے اٹھایا، جیب میں ڈالا۔ اللہ الصمد، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، اس کی پکڑ بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ سرکار اکھا بند نے تواڑی انج نہیں، تیسری تقریر ہے سیدی تے تسی ذرا سائڈ تے ہویا جے، میں نے چہرہ دیکھن دے سونے دا۔ بابا جی ادھر ہویا جی، کی نا ہے تواڈا؟ حمزہ سعید۔ تواڈی اکھاں بند ہوں گی، دعا کرو اللہ دی اکھاں ایمان صحت نال لمبی زندگی نال کھل دیاں رہن۔ حمزہ سعید تسی پتہ نہیں ستے سی کہ نہیں، میں تے عالم الغیب، وہ بھابیاں دا پینا آکھو تھوڑا بہت سبحان اللہ۔ حمزہ سعید صاحب تسی اکھاں بند کیتی ہوئیاں سی، میں سمجھیا کہ تسی پہنچ گئے ہو، تے ذرا سرکار وہ بھی اکھاں بند کر کے مدینہ پہنچ دینے، ذرا دسو تے صحیح۔ سپیکر میں لگا سی، آخری گل میں کی کیتی، مفتیو خدا دا نا ہی تسی کسے نہیں بولنا، وہابیاں بڑے مفتی ہوندے نے، ذرا حمزہ سعید دسن گے کہ جی میں آخری گل کیڑی کیتی سی۔ کوئی نہیں بولے گا سرکار، پتہ ہے تے دس دو، نہیں پتہ تے نہ دا، اور نہیں تو آنوں کی پتہ، تسی تے جاگ دے سی، تو اسی جاگ دے کہندے ہو نہیں پتہ، میں ستے نو پوچھدا جی سرکار بھول گیا ہاں، بھول نہیں گئے، پتہ ہی نہیں لگا، بھول نہیں گئے جڑا اکھا بند کر لے۔ پنجابی جنہ شروع ہو جاؤں، ربانی صاحب نے کہنا شاہ جی میرا نمبر کیوں لگتا جو سو جائے مسجد ہماری، مسلمان لگتا ہے، توحید پرست لگتا ہے، مومن لگتا ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا تھا جس بندے کو تم مسجد میں جاتا ہوا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ مسجد بھی اہل توحید کی، سپیکر اور یہ ممبر بھی اہل توحید کا،
حمزہ سعید نام سے بھی لگتا ہے کوئی مواحد ہے، سو گیا تھا، سو جائے اسے پتہ لگتا نہیں، فوت نہیں ہوا، تیرا سویا ہی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ پردہ کر گیا ہے، تیرا سویا ہی نہیں ہے، موت آ گئی ہے، معذرت کے ساتھ تیرا سویا ہی نہیں ہے، فوت ہو گیا ہے، انکا میتن و انہم میتون، تیرا مر گیا ہے، تیرا سید ہے، بزرگ ہے، درویش ہے، فقیر ہے، لجبال ہے، غریب نواز ہے، منو مٹی کے نیچے تو نے دفن کر دیا ہے، اب تو کہتا ہے کہ وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ آتا ہے، وہ دیتا ہے، وہ اولاد بخشتا ہے، وہ خزانے دیتا ہے، رزق کو تقسیم کرتا ہے، میرا اعلان یہ ہے اس سید کو لے کر آ، میرا حمزہ سو جائے پتہ لگتا نہیں، یہی سوال تم مجھ سے کر، کمال یہ ہے جو سوال میں تجھ سے کرتا ہوں وہی سوال میں تجھے بھی اجازت دیتا ہوں مجھ سے کر، کہ جس کو تو مشکل کشا، حاجت روا، عالم الغیب احد کہتا ہے، اللہ الصمد کہتا ہے، بڑا بے نیاد ہے، بے نیادی پر اس کی باتیں کر رہا ہے، تعریف کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، تحمید کرتا ہے، تکبیر کہتا ہے، تحلیل کرتا ہے، وہی سوال تو مجھ سے کر، سونا تو دور کی بات، رب کا قرآن کہتا ہے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نیند تو بڑی دور کی بات، اسے کبھی اونگ بھی نہیں آتی، اسے اونگ آ جائے اور یہ مخلوق مشکل میں پڑی ہو، وہ سو جائے، اسے کوئی تکلیف ہو، وہ سو جائے، انہیں کوئی مصیبت پڑی ہو، وہ سو جائے، یہ سیالکوٹ اور پل ایک کا علاقہ نہیں، پوری کائنات کے جنات ہے، انسان ہے، صحراؤں کی مخلوق ہے، دریاؤں کی مخلوق ہے، سمندروں کی مخلوق ہے، آسمان اور زمین کے درمیان والی خلا کی مخلوق ہے، آسمان کے اندر رہنے والے رب کے فرشتے ہیں، زمین کے نیچے رہنے والے اللہ کی مخلوق ہے، گٹر کے اندر چلنے والا ایک گندا کیڑا اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر اللہ کو نیند آ جائے، وہ سو جائے، رب محمد کی قسم آسمان نہ رہے گا، زمین نہ رہے گی، ہر شے فنا ہو جائے گی، ہم تجھے اس رب کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ الصمد بڑا بے نیاد ہے، چاہے آپ کو مسجد میں بلا کر قرآن سنا دے اور دوسروں کو سینما میں بلا کر کنجریاں دکھوا دے، اللہ الصمد بڑا بے نیاد ہے، چاہے آپ کو توحید کا پیغام سمجھا دے، بڑا بے نیاد ہے، انہیں قبروں پر لٹا دے، اللہ الصمد بڑا بے نیاد ہے، آپ کے گلے سے تعویذ اتروا دے، بڑا بے نیاد ہے، ان کے گلوں میں من کے تعویذ پہنوا دے، وہ بڑا بے نیاد ہے، اللہ الصمد ایسا بے نیاد ہے، آپ کڑے اور چھلے اور حقیق پتھروں میں نہ پہنوائے، آپ کو بڑا بے نیاد ہے، اور بڑا بے نیاد ہے ان کے گلوں میں، پیروں میں، ہاتھوں میں لوہے کی زنجیریں ڈلوا دے، اللہ الصمد بڑا بے نیاد ہے۔ اللہ چاہے کتا بنا دے، اللہ چاہے آپ کو اور مجھے انسان بنا دے، اللہ چاہے سور بنا دے، ہندوؤں میں پیدا کر دے، اللہ الصمد بڑا بے نیاد ہے، آپ کو اور مجھے چاہے اہل حدیث بنا دے، بڑا بے نیاد ہے، اس کو درباری بنا دے، مجاور بنا دے، مانگنے والا بنا دے، اور بڑا بے نیاد ہے، وہ مجاور بھی ہر چندہ دینے والے کو کہہ رہا ہوتا ہے غلے میں پیسے ڈالنا، اتنا بڑا تالا لگا ہوا ہے، جی ٹی روڈ پر غلے کے اوپر لکھا ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے غلے میں پیسے ڈال، کیونکہ بابا قبر کے اندر والا جانتا ہے مجاور کو دے دیے اس جیب کے اندر جائے گا، وہ بھی جانتا ہے، کہتا غلے میں ڈال، اور بتلا جو مجاور کے جیب سے اپنے نام کے پیسے نہ لے سکے، وہ تجھے اولاد دے گا، وہ تیرے رزق میں برکت دے گا، وہ تیری صحت کو درست کرے گا۔ اور مسلمان کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے، اللہ الصمد وہ بڑا بے نیاد ہے، چاہے آپ کو اہل حدیث بنا دے، مسلمان بنا دے، مواحد بنا دے، وہ بڑا بے نیاد ہے، کسی کو موسیٰ کی امت میں پیدا کر دے، وہ بڑا بے نیاد ہے، کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دے، وہ بڑا بے نیاد ہے، قربان جاؤں ساری مخلوق اللہ کی توحید پر قربان کر دوں، بڑا بے نیاد ہے، مجھے اور آپ کو محمد کا امتی بنا دے۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ الصمد وہ بڑا بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی کے کیا کہنے، چاہے یتیم کو اٹھا کر امام الانبیاء بنا دے، چاہے مکہ کے چودھری کہنے لگے اسی نے نبی بننا تھا، اسی نے جو غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، حسب و نسب اعلیٰ، ذات بھی اعلیٰ، بات بھی اعلیٰ، خاندان بھی اعلیٰ، قبیلہ بھی اعلیٰ، بنو کنانہ سے ہے، اسماعیل سے ہے، ہاشمی ہے، بڑا ذات اعلیٰ ہے، لیکن غریب ہے، چودھری نہیں ہے، ہمیں کیوں نہ بنایا؟ بڑا بے نیاز ہے۔ آسمان سے قرآن اتار کر کہتا ہے اہم یکسبون رحمت ربک نحن قسمنا، میری رحمتوں کو تم تقسیم کرنے والے نہیں، ہم تقسیم کرتے ہیں، ہم بڑے بے نیاز ہیں، جس کو چاہے نبی بنا دیں، جس کو چاہے امتی بنا دیں۔ بڑا بے نیاز ہے، چاہے ابو لہب پڑوسی ہے، نبی کا چچا ہے، پیدائش پر عید میلاد مناتا ہے، صوبیہ کو اداد کرتا ہے، وہاں سے یہ چلی تھی بدعت، اس نے صوبیہ کو اداد کیا تھا، بڑا بے نیاز ہے، کلمے کی توفیق نہیں دیتا، بڑا بے نیاز ہے، حبشہ سے بلال کو بلا کر مسلمان کلمہ پڑھوا دے، اللہ الصمد بڑا بے نیاز ہے، ابو طالب سے مرتے دم تک دین کا کام لے لے، مجاہد، سپاہی، سپہ سالار، نبی کے پیچھے ہاتھ رکھنے والا بنا دے، بڑا بے نیاز ہے۔ نبی چاہے کلمہ پڑھ لے، نبی کی چاہت ابو طالب مسلمان ہو جائے، نبی کی خواہش کان میں کہہ دے، نبی کی خواہش آہستہ سے کہہ دے، ایک مرتبہ تو کہہ دے اشہد اللہ الہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ایک مرتبہ تو کہہ دے، بڑا بے نیاز ہے۔ وہ زبان سے کہتا ہے ملت ابراہیم کی ملت پر میں مر رہا ہوں، فوت ہو رہا ہوں، بڑا بے نیاز ہے۔ چاہے نبی کی دعا کو قبول کر کے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو مسلمان کر دے، اور چاہے نبی کی دعا سے ابو طالب کو توفیق نہ دے، اللہ الصمد وہ بڑا بے نیاز ہے، بڑا بادشاہ ہے، حقیقی شہنشاہ ہے۔ میں تجھے اس کی طرف بلاتا ہوں، اپنے پیر، اپنے فقیر، اپنے علامہ، اپنا ربانی، اپنا یزدانی، اور نہیں ہمارا یہ مسلک ہی نہیں، ہمارا مسلک بڑا کھرا، ہمارا مسلک بڑا سچا، ہم ایک رب کی توحید کا پیغام دیتے ہیں، اللہ الصمد وہ بڑا بے نیاز ہے۔ ابھی مرید کے اندر اسی ہفتے کانفرنس تھی، ربانی صاحب تقریر کر کے نکلے، اس کے بعد میں نے کی، مجھے وہاں سے پھر پیغام آیا، انہوں نے ویڈیو بھی بھیجی کہ میری تقریر کے بعد مجلس کے اندر سے اجتماع میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے ہاتھ میں دربار کی چابیاں تھامی ہوئی تھی اور کہنے لگا زندگی میں پہلی مرتبہ پتہ لگا ہے کلمہ کیا کہتا ہے، یہ چابیاں بھی ان کے حوالے، آج سے میں اہل حدیث ہو رہا ہوں۔ ایک نہیں سینکڑوں خاندان ہے جو ان زیدیوں کے ہاتھوں سے اللہ کی توفیق سے رب نے مسلمان کر دیے ہیں۔ پاکستان کے کونے کونے کے اندر پوچھو ان سے، کہتے توحید سنی تھی۔ امریکہ سے ایک مسلمان عورت بڑی عمر رسیدہ مجھے فون کر کر کہتی ہے آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ میں نے کہا آپ اماں جی امریکہ کے اندر، میں پاکستان میں، کہا ملنا چاہتی ہوں، میں نے تیری توحید کی ایک سی ڈی سنی تھی، تم بھائیوں کا پیغام سنا تھا، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ امریکہ سے ایک رات کے لیے اسلام آباد آئی، مجھ سے ملاقات کی، توحید کی باتیں سنی، واپس پلٹ گئی، کہتی یہی جاتی تھی اللہ ہر شخص کو توحید کا یہ پیغام اس کے سینے میں بھر دے۔ دنیا کے کونے کونے میں ابھی یہ سمندری آپ کا ملک، آپ کا شہر، یہ قریب کے اندر فیصل آباد کے بعد 40 رافضی جسے ہم کہتے ہیں یا حسین پھنس گئے حسین، میری سابقہ برادری 40 شیعوں نے، میرے بھائی توصیف الرحمن راشدی حافظہ اللہ اس کے انگ کی حفاظت فرما، روئے کی حفاظت فرما، جس نے نیٹ کی دنیا کے اندر ان مشرکوں کا جینا حرام کر دیا ہے، وہ 40 شیعہ اس کی تقریریں 2 سال تک سنتے رہے، پھر ویڈیو بنا کر انہوں نے نیٹ پر ڈالی کہ ہم گھر کی مرد خواتین بچے بوڑھے ہم سب کے سب کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیں۔ اللہ الصمد وہ بڑا بے نیاز ہے۔
بڑا بے نیاز ہے۔ ہمارا بھی ایک وقت تھا، ہم نے دیکھا ہماری برادری یا حسین کرتے ہوئے آتی، چوک کے اندر جلسہ ختم ہوتا، 10 محرم کو دیگے ہمارے گھر کے اندر حسین کے حلیم کی لگی ہوتی تھی، ہم بھائی مل کر انہیں کھلایا کرتے تھے۔ بڑے پیارے ہیں، حسین والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ جب رب کے قرآن کو پڑھا تو سب سے بڑے دشمنی دین کے، سب سے بڑے پلید، گھوڑے کے پجاری، دلدل کے پجاری، کڑوں کے پجاری، پتھروں کے پجاری، اللہ الصمد بڑا بے نیاز ہے، بڑا ہی بے نیاز ہے۔ صرف اہل حدیث نہیں کیا، دین کا خادم بنا دیا، علم کا خادم بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، حضرت مولانا طیب الرحمن زیدی صاحب۔ مجھے لگتا ہے تینوں تقریریں اکٹھی کریں تو گھنٹہ ہو گیا ہوگا، گھنٹے کا مجھے کہا تھا۔ کیوں جی کوئی ہے نا جی، ہو نہیں گیا؟ کہتے جی کریں، ادھر خطیب نہیں بیٹھے، وہ مفتی اعظم آئے بیٹھے ہیں۔ اللہ الصمد، بس یہ بات ختم کرتا ہوں، بڑا بے نیاز، بڑا بے نیاز، وہ بڑا بے نیاز۔ آگے چل، لم یلد ولم یولد، نہ ننیالی نہ سسرالی نہ ددیالی تیرے بابے کے، جسے تو داتا کہتا ہے، دستگیر کہتا ہے، تو اسے رنج بخش کہتا ہے، گنج بخش کہتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہتا ہے، اس کے سسرالی ہے، اس کے ننیالی ہے، اس کے ددیالی ہے، اس کے ورثاء ہے، اسے وراثت میں کہاں سے ملی؟ یہی تو مکہ کے واسیوں نے کہا تھا، اپنا حسب نسب اس ذات کا بیان کر جس کی طرف تو دعوت دیتا ہے۔ اس نے بیان کر دیا، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی میں سے جنا، نہ اس سے کوئی جنا گیا، نہ اس کی کوئی بیوی، نہ اس کا کوئی حصہ، نہ نور من نور اللہ، نہ عیسیٰ اس کا بیٹا، نہ عزیر اس کی اولاد، کوئی نہیں ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی اولاد، نہ جورو، نہ بیوی، کوئی نہیں ہے۔ یہ جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، یہ پہاڑ ریدہ ریدہ ہو جائیں، اللہ کس جرم میں؟ جرم یہ ہے، یہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو میری اولاد کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ لاڈلا پیر ہے۔ میں نے پوچھا چنن پیر والوں سے، یہ لاڈلا پیر کیوں ہے؟ کہا یہ اتنا لاڈلا ہے، یہ جو مانگتا تھا رب دے دیتا تھا، رب نے اس کی درخواست کو کبھی رد نہ کیا۔ میں نے کہا اس کو لاڈلا مانوں یا محمد کو لاڈلا مانوں؟ وہ حبیب ہے، حبیب کبریا ہے، امام الانبیاء ہے، سارے نبیوں کا تاج ہے۔ سب کو اکٹھا کر کے صف بندی کروا کر بادو پکڑ کر مسلح پر کھڑا کر دیا تھا۔ اس لاڈلے نے کہا تھا اللہ میرے چچا کو کلمہ پڑھا دے۔ اس لاڈلہ نے کہا تھا اس مکہ کے باسیوں کو کلمہ پڑھا دے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اس لاڈلے کی بات رب نے جو چاہی وہ مان لی، اور جو چاہی نہ مانی۔ تو کیسے ان کے پیچھے پڑتا ہے؟ لم یلد ولم یولد، ننیالی نہ دکھا، سسرالی نہ دکھا، وارث نہ بتلا، وراثت کہاں سے ملی؟ یہی سوال تو مجھ سے کر۔ میرا رب کہتا ہے میری کوئی شے نہیں، میں اللہ ہوں، ان سارے عیبوں سے پاک ہوں، یہ سارے عیب ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ تو تم یہ باتیں کرتے ہو، کائنات کے اندر میری کوئی برابری کرنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ پیغام توحید ہے، اس پیغام کو عام کیجئے۔ اور میں ایک پیغام آپ کو بھی دے رہا ہوں، یہ آپ کی ذمہ داری، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ وارث جماعت ہیں، آپ مرکزی جمعیت کے بزرگ ہیں، آپ یوتھ فورس کے بازو ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے ان قبر پرستوں کو۔ دیکھو میں نے کل گھنٹہ گھر کے اندر بھی جو اس شخص نے اہل بدعت میں سے، اہل شرک میں سے، اہل حدیث کی مسجد سے، مینار سے بلال کی اذان گونجی تھی، اللہ اکبر، میں نے اس کا وہاں پر کل رد کیا تھا۔ جن کو ہماری اذان سے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ سب کا انکار کر کے وہابی
ایک کو ماننے والے ہیں، مجھے تو اس کے اس کلمے پر کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم پہلے سے جانتے ہیں یہ پلیت ہے، مشرک پلیت ہوتا ہے، بدعتی خبیث ہوتا ہے، یہ اللہ کی توحید پر شاعر اسلام کا مذاق اڑایا کرتا ہے۔ تکلیف ان کو ہے جو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کہتے ہیں ہم ایک ہیں، اکٹھے چلیں گے۔ اے نہیں، قبر پرست اور توحید پرست کبھی اکٹھے چل سکتے نہیں۔ یہ فریق فی الجنہ، یہ جنتیوں کی جماعت، وہ فریق فی السعیر، وہ اہل شرک کی کسی اور راستے کی جماعت۔ دوگو کائنات کے اندر تمہاری ذمہ داری ہے، کل محشر کا میدان ہوگا۔ میں نے آیت پڑھی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، او اطمینان والی روح۔ مشرک کو اطمینان نہیں ہوتا۔ چھوٹی سرکار کسی وہ وڈی سرکار انہوں نے کہا پڑھو یا اپنی بیعت، ہو گیا۔ اے مشرک کو اطمینان نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے مزمل بڑی سرکار، اللہ نہ کرے مثال دے رہا ہوں، مزمل بڑی، وہ اس کو چھوڑتا ہے مزمل کے قدموں میں یہاں سے کچھ لے کر جاؤں، بڑی سرکار، اس کو اطمینان نہیں ہوتا۔ یہ ہم مواحد ہیں، توحید پرست ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، او اطمینان والی روح، او اہل اسلام، تمہیں بھی کہتا ہوں، ان ذمہ داروں کو بھی کہتا ہوں، مفتی کفایت اللہ کو بھی کہتا ہوں، ربانی یزدانی کو بھی کہتا ہوں، اپنے ان ممبروں کی وراثت، اس وراثت کی ذمہ داری، اس مسند کی حفاظت کرو۔ گویوں کو مت بٹھاؤ جو مسجدوں میں جگتے سنائیں، ان کو مت بٹھاؤ جو تھیٹروں کے اندر نیم برہنہ لباس کو دائیں بائیں عورتیں کھڑی کر کے وہاں فوٹو کا سیشن چلوائیں۔ وہ ہمارے وارث نہیں، وہ ہمارے ذمہ دار نہیں، ہمارے ذمہ دار وہ ہوا کرتے ہیں جو رب کا قرآن سنایا کرتے ہیں، نبی کی حدیث سنایا کرتے ہیں۔